بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ جنت کیا ہے اور جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کیسے کرے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی زیارت کی شان و شوکت اور انعامات کی بھرمار کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ سے روایت ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے، اس کے سائے بے تیز رفتار سوار 100 سال تک چل سکتا ہے۔ اس کے پتے سبز چادروں کے ہیں، اس کے پھول ملائم نفیس ہیں، اس کی ٹہنیاں باریک اور موٹے ریشم کی ہیں، اس کے پھل پوشاکیں ہیں، اس کی گوند زنجبیل اور شہد کی ہے، اس کی وادی یاقوت احمر اور زمرجد اخضر کی ہے، اس کی مٹی مشک عنبر اور کافور اصفر کی ہے، اس کی گھاس چمکدار زعفران کی ہے، اس کی خوشبو کی لکڑی بغیر جلائی خوشبو دیتی ہے، اس کی جڑ سے چشمے سلسبیل، چشمے معین اور چشمے رخیب پھوٹتے ہیں، اس کی جڑ جنتیوں کی مجالس کی جگہ ہے جہاں وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے، اور ان کے جمع ہو کر گفتگو کرنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ وہ حضرات اسی طرح سے اس کے سائے میں گفتگو میں مصروف ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے حاضر ہوں گے اور یاقوت سے پیدا شدہ اونٹ کی عمدہ سواریوں کو کھینچ کر لائیں گے۔ پھر ان اونٹوں میں سے روح پھونک دی جائے گی اور وہ زندہ ہو جائیں گے، ان کے باکے سونے کی کڑیوں کی ہوں گے۔ چمک دمک اور حسن کی وجہ سے ان کے چہرے گویا کہ چمکنے والے ستارے ہوں گے۔ ان کی اونٹ سرخ ریشم کی ہوگی اور چمکدار سفید پتھر کی طرح ملتی جلتی ہوں گی۔ دیکھنے والوں نے حسن اور رعنائی میں ویسی سواریاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، از خود تابعدار ہوں گی، بغیر مشقت کے اطاعت کریں گی۔ ان پر کھچاوے ہوں گے در اور یاقوت کے، ان کو لالو اور مرجان کے نگینے جڑے ہوں گے۔ اس کے سر کی ہڈیاں سرخ سونے کی ہوں گی، ان کو تعجب انگیز سرخ لباس پہنایا گیا ہوگا۔ ایسی خوبصورت سواریاں یہ فرشتے ان کے لیے لائیں گے اور ان سے کہیں گے، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کی زیارت کر سکو۔ وہ تمہاری زیارت کرے، تم اس سے گفتگو شنید کرو اور وہ تم سے گفتگو شنید کرے، اور وہ اپنے فضل کے ساتھ اور وس کے ساتھ تمہارے انعامات میں ترقی بخشے۔ تو ان حضرات میں سے ایک شخص اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو جائے گا اور ایک سیدھی صف کی شکل میں چلیں گے، اور کوئی چیز رفتار میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکے گی، اور اونٹنی کا کان دوسری اونٹنی کے کان سے آگے نہ بڑھے گا۔ یہ جنت کے درختوں میں سے اس درخت کے پاس سے گزریں گے، وہ ان کو اپنے پھل کا تحفہ پیش کرے گا اور ان کے راستے سے ہٹ جائے گا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ان کے سپنا ٹوٹ جائے اور کوئی دوست دوسرے دوست سے جدا نہ ہو جائے۔ پھر جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے تو وہ ان کے لیے رہی زیبا کو ظاہر کر دیں گے اور ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے۔ اپنی عظیم عظمت کے ساتھ ان کا تحفہ جنت میں سلام ہوگا۔ چنانچہ یہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، آپ ہی سلام ہے اور آپ ہی کے لیے جلال و اکرام کا حق ہے۔ تو ان کا رب ان کے سامنے فرمائے گا، میں ہی سلام ہوں اور میری ہی طرف سے سلامتی ہے اور جلال اور اکرام میرا ہی حق ہے۔ خوش آمدید میرے بندو، جنہوں نے میری وصیت کی حفاظت کی اور میرے عہد کی پاسداری کی اور پوشت مجھ سے خوف کھایا اور مجھ سے ڈرتے رہے۔ وہ عرض کریں گے، ہمیں آپ کی عزت کی قسم، اس طرح سے آپ کی قدر کا حق ہے، ہم نے ویسی قدر نہیں کی اور نہ آپ کا حق ادا کیا۔ آپ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، میں نے تم سے عبادت کرنے کی مشکل ختم کر دی ہے اور تمہارے بندوں کو راحت میں کر دیا ہے۔ وہ زمانہ طویل ہو گیا جو تم نے اپنے بندوں کو نماز عبادت وغیرہ میں کھڑے رکھا اور چہروں کو جھکایا۔ اب تم میرے عیش، میری راحت، میری رحمت، میری شان و شوکت کی منزل تک پہنچ چکے ہو۔ اب تم جو چاہو گے مجھ سے مانگو، میرے آگے تمنا کرو، میں تمہاری تمنائیں پوری کروں گا۔
آج میں تمہارے نیک اعمال کے مطابق انعام و اکرام سے تمہیں نوازوں گا، بلکہ اپنی رحمت اور اپنی شان و شوکت اور وسط اور جلال کے مطابق عطا کروں گا۔ چنانچہ تمام حضرات خواہش کرنے اور توفیجات اور عطیات کی وصولی میں مصروف رہیں گے، حتیٰ کہ ان میں سب سے کم درجہ کا جنتی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے قیامت تک کی تمام دنیا کے برابر تمنا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، تم نے اپنے خواہشات میں ابھی کافی کسر چھوڑی ہے، جو کچھ تم نے مانگا اور تمنا کی وہ سب تمہیں عطا کرتا ہوں، اور جو تم نے اپنی خواہشات میں کمی چھوڑی ہے اس کا مزید اضافہ بھی کرتا ہوں۔ اب تم ان عنایات اور عطیات کی طرف دیکھو جو تمہارے رب نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ تو بڑے اونچے اونچے اور بلندوں بالا کعبے ہوں گے، اور موتی اور مرجان کے بالاخانے بنے ہوں گے۔ ان کے دروازے سونے کے ہوں گے، ان کے پلنگ یاقوت کے ہوں گے، ان کے بچھونے باریک اور موٹے ریشم کے ہوں گے، ان کے ممبر ایسے نور کے ہوں گے جو بالاخانوں کے دروازوں اور صحن کو روشن کر دیں گے۔ سورج کی شعاع کی طرح اور کچھ اور محلات بھی ہوں گے جو عالی عالی شین میں چڑھے ہوں گے، یاقوت سے بنے ہوں گے، ان کا نور خوب چمکتا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو جو نور دیا گیا ان کے تابع نہ فرماتے تو وہ ان کی نگاہ چھین لیتے۔ ان محلات میں سے جو یاقوت سے بنے ہوں گے ان میں سفید ریشم بچھا ہوگا اور یاقوت احمر سے بنا ہوگا، ان میں سرخ ریشم بچھا ہوگا، اور جو یاقوت اخضر سے بنا ہوگا ان میں باریک سبز ریشم بچھا ہوگا، جو یاقوت اصفر سے بنا ہوگا ان میں پیلا ریشم بچھا ہوگا۔ اس کا لیپ زبرجد اخضر اور سرخ سونے اور سفیدی چاندی کا ہوگا۔ اس کی دیواریں اور ستون یاقوت کے ہوں گے، ان کی گھمبدی لالوں کے گنبد کی ہوگی۔ اس کے برج مرجان کے بالاخانے ہوں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے عطیات کی وصولی کر کے واپس ہوں گے تو ترکی گھوڑوں کی طرح کے یاقوت ابیض کے بنے ہوں گے جن میں روح پھونک دی جائے گی۔ ان گھوڑوں کے ایک طرف ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے، ان میں سے ایک ہاتھ میں اس گھوڑے کی لگام ہوگی۔ ان کی باگیں سفید چاندی کی ہوں گی جن میں دور یاقوت چڑھے ہوں گے، ان کے زینے باریک اور موٹے ریشم کے ہوں گے۔ چنانچہ یہ گھوڑے ان کو لے کر چلیں گے اور تیز رفتاری دکھائیں گے اور جنت کے باغیات کی سیر کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ اپنے گھروں میں پہنچیں گے تو وہاں وہ سب کچھ موجود پائیں گے جو ان کو ان کی رب نے عطا فرما دیا تھا، اور انہوں نے اس کی سوال اور تمنا کی تھی۔ پھر اچانک ان محلات میں سے ہر محل کے دروازے 4 قسم کی جنتیں ہوں گی۔ 2 باغ بہت سی شاخوں والے ہوں گے اور 2 باغ گہرے سبز جیسے سیاہ ہوں گے۔ پھر جب یہ اپنے منزل میں پہنچیں گے اور آرام سے بیٹھیں گے تو ان سے ان کا رب پوچھے گا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا، کیا تم نے اس کو سچ پایا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں، ہم راضی ہو گئے، آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے تم میری رضا سے ہی میرے گھر میں پہنچے ہو اور میرے چہرے کو دیکھا ہے، میرے فرشتوں سے مصافحہ بھی کیا ہے، بس مبارک ہو، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی عطا ہے، اس میں کبھی کوئی بدمزگی اور بخشش میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اس وقت جنتی کہیں گے، سورہ فتح آیت نمبر 3435 آخر تک پڑھیں گے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا، بے شک ہمارا پروردگار بخشش میں کمی نہیں ہوگی، کرنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ رہنے والی دائمی جنت میں ٹھکانہ دیا، نہ تو ہمیں اس میں کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہیں گے، ان کو کسی قسم کا غم یا خوف نہ ہوگا۔ جنت کا منظر بہت دلکش اور خوبصورت ہوگا، اس میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی جو انسان کی فطرت کے مطابق ہوں گی۔ قرآن کریم میں جنت کا منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے باغوں میں وہ نیکار داخل ہوں گے جن کے لیے جنت کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ان میں پاکیزہ لباس ہوں گے اور وہ ان کے پاس اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ان کے لیے کوئی غم نہ ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔
اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کی خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز پوشانوں اور منقش خوبصورت چاندیوں پر جنت، اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت و آرام میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، تم تندرست رہو، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتی۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، ہر ایک اعمال کی اپنی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے گا، گویا کہ نور کے ممبر، موتی یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا سے ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے، اور میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے۔ اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معائنہ نہیں، اور اللہ عز و جل پر ہر ایک پہ تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بھی فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض باسی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسطی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا۔ اس کی اسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے، جیسے ملائکہ گھیرے ہوئے۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پہ ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ آپ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا، تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔